لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ آیت جو ہے وہ آل عمران کی 85 نمبر آیت ہے، 85 نمبر، اور اس میں اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین اختیار کرتا ہے تو اللہ کا فرمان ہے کہ لن يقبل منہ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے والی آیت جو ہے وہ انبیاء سے متعلق ہے کہ ہر نبی سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ وہ آخری نبی کی نبوت کا اقرار کرے اور ان کی تصدیق کرے اور ان کی مدد کرے. تو سارے انبیاء نے کہا کہ بے شک ہم مدد کریں گے. اس کے بعد پھر یہ آیت ہے کہ اگر دین اسلام کے بعد 81 نمبر آیت میں وہ تھا، مسلسل آیتیں ہیں جس میں کفار کا ذکر ہے جو انکار کرتے ہیں یا ایمان لانے کے بعد پھر انکار کر دیتے ہیں. ایمان لے آتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، چونکہ یہودی اور عیسائی اسلام کے اور پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے اور اس کو نہیں مانتے تھے.
تو اللہ نے متعدد طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کتاب میں متعدد طریقے سے دلائل آئے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہتا ہے تو وہ دین اللہ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو اسے بھی اگلا بیان کر دیا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اس دنیا میں ممکن ہے کہ اس کو ظاہری طور پر کوئی نقصان ظاہر نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ دوپہر کی مجلس میں عرض کیا کہ صلاح عام اور فیض عام خدا جو ہے اس سے تو فیض یاب ہو رہا ہے، تو اس کو ممکن ہے دنیا کی چیز نقصان نہ پہنچا پائیں، لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے، بلکہ آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں، آخرت میں خاسرین میں ہے، خاسرین گھاٹا اٹھانے والے۔ آپ نے وہ آیت تو ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ایمانداروں کے، اور عملوا الصالحات، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ تو یہ تو مفہوم تھا آیت کا، اور آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی اس لیے یہ واضح ہو جائے کہ دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اور دین نہیں ہے اللہ کے نزدیک معتبر؟ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ بہت سے ادیان ایسے ہیں جو اللہ نے ہی بھیجے ہیں نبیوں کے ذریعے سے، تو وہ تو اللہ ہی کے تھے، تو اب وہ کیوں اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں؟ کم سے کم انہیں مقبول ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس مفاد کو ثابت کرنے کے لیے بعض سادے مسلمین اور بعض سادے مومنین جو بہت جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں اور عربی نہیں جانتے، یا یہ کہ جانتے ہیں تو ان کا دماغ کام نہیں کر پاتا، تو یہ آیت بھی پیش کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے تو کہا ہے جو ایمان لے آئے، جو ستارہ پرست تھے، جو یہود تھے، جو نصارہ تھے، اور وہ ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر، تو ان کے لیے نجات ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ دیکھیے یہ قرآن میں ہے، اور بڑے سادے سے آ کے کہتے ہیں۔ اب چونکہ میں نے ایک دن مجلس میں کہا تھا اور آج بھی دوپہر کو کہا تھا کہ شیطان اور شیطان کے چیلے، یعنی جو ذہنوں میں غلط راہ کے افکار ڈالتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے، ایک لفظ ڈالی آگے ہو گئے، اب اس کے بعد آپ زندگی بھر اسی میں پھنسے رہیے۔ تو یہ دشمنوں کی طرف سے ہے، جو دین اسلام کے مخالف دین ہے اور آج بھی مخالفت کر رہا ہے، ان کے طرف سے یہ ایویڈنس پیدا کیے جاتے ہیں توڑ مروڑ کے، اور وہ پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن جو ہے وہ خراب ہوں، تو پھر آپ اس حق سے دستبردار ہو جائیں۔ تو اگر کوئی شخص سمجھنے کے لیے پوچھتا ہے تو کیا کہنا، اور اگر کوئی شخص جو ہے سمجھنے کے لیے نہیں، وہ تو یہ تصور میں ہے کہ میں سمجھا ہوا ہوں،
اس لیے کہ یہ دعوے کے مقابل میں دلیل میں پیش کرتا ہے تو غلط ہے۔ وہاں یہ کہا ہی نہیں جا رہا ہے، وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ستارہ پرستوں میں، جو لوگ یہودیوں میں، جو لوگ نصارہ میں، جو لوگ مشرکین میں ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر، تو ایسے لوگ کے اوپر خوف اور حزن نہیں ہوگا روز آخرت، یعنی یہ ایمان قابل قبول ہے۔ تو وہ سابعین میں سے ہوں، ستارہ پرستوں میں سے ہوں، یہود میں سے ہوں، نصارہ میں سے ہوں، کسی میں سے ہوں، لیکن جب ایمان لے آئے تو اب قابل قبول ہو گیا۔ اور اللہ کا یہی کھلا ہوا اعلان ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے وہ الگ ہے، اس لیے کہ جو ادیان اور دین اللہ کی جانب سے آئے تھے، ان دینوں میں اور ان کتابوں میں تم نے اپنی خواہشات سے گھٹایا اور بڑھایا، تو جب تمہاری خواہشات اس میں شامل ہو گئی تو اب وہ اللہ کا دین نہ رہا۔ جب اللہ کا دین نہ رہا تو اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی زندگی کرنے کے لیے ضابطۂ حیات چاہیے، قانون چاہیے۔ بغیر قانون کے زندگی صحیح طریقے سے رمادماں نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ وہ جو جس طریقے کے خیالات رکھتا ہے، جس طریقے کے اعتقادات رکھتا ہے، ان اعتقادات کے لیے بھی قانون چاہیے۔ زندگی میں جو ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے بھی قانون چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قانون ہے، مثلاً قانون چاہیے اس بات کی کہ کون سی چیز ایک انسان کو پسند آ جائے تو وہ اس کی ہو جائے گی، پھر وہ چیز دوسرے کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہی چیز اس کو بھی پسند آ گئی اور اس نے کہا یہ میری اور اس نے کہا یہ میری، تو دونوں میں ہوگا جھگڑا۔ تو اب قانون یہاں پر آئے کہ اگر قانون ید ہے، اگر ملکیت ہے اور یہ اس کو پسند آئی اور اس نے پہلے سے قبضے میں لے لیا، تب یہ اس کی ملکیت ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اسے لو۔ اگر فرض کیجئے عورت ہے اور اس کو پسند آئی، اس نے عقد میں لے لیا، تو اب تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کے عقد سے خارج کر کے تم لے لو۔ تو یہ قانون کی ضرورت ہے تاکہ فساد نہ پھیلنے پائے اور زندگی بہتر سے بہتر گزر جائے۔ لہذا ہر انسان، یہ ایک مثال آپ کے سامنے لایا کہ ہر انسان جو ہے وہ زندگی کرنے کے لیے ضابطۂ حیات کا محتاج ہے، قانون کا محتاج ہے۔ اسے قانون چاہیے، ضابطۂ حیات چاہیے۔ اب یہ قانون بنائے کون؟ یہ ضابطۂ حیات دے کون؟ تو آپ اپنے سے بنا لیجئے، آپ اپنے سے اس کو ڈھال لیجئے۔ تو جب آپ اپنے سے ڈھالیں گے تو ہمارے ہاں دو کیفیتیں ہیں، ایک ہے خواہشات نفسانی اور ایک ہے غضب۔ غضب جو غصہ ہوتا ہے، غضب کے بہت سے خواص ہوتے ہیں۔ یہی غضب حسد پیدا کرتا ہے، یہی غضب دوسرے کو دیکھ کر کے اس کی ترقی پسند نہیں کرتا ہے، یہی غضب دوسرے پیدا کرواتا ہے۔ اس کی بھی ضرورت ہے، مصلحت کے تقاضوں کے مطابق حکیم نے رکھا ہے، مگر اب استعمال اس کا کس حد تک ہونا ہے، جس نے اس کو رکھا ہے وہی صحیح اس کے تقاضے کو جانتا ہے۔ تو وہی جو ہے یہ بتائے گا کہ کہاں تک استعمال کر سکتے ہو اور کہاں تک استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ خواہشات نفسانی ہے، تو اب جب آپ چاہ رہے ہیں جو چیز، آپ کی چاہت کے حدود کہاں تک ہیں اور کہاں پہ یہ حدود آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔
تو اگر فرض کیجئے انسان جو ہے قانون بنانے بیٹھا تو قانون بنانے کا حال یہ ہوتا ہے، کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے خلاف تو نہیں ہے، یہاں سے خواہشات نفسانی چلی، اگر میرے خلاف ہوگا تو بدل دوں گا، اور وہی بات اگر دوسرے کے اوپر لاگو ہو رہی ہے تو لگا دوں گا۔ اب غضب جو ہے وہاں پر یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ میرے خلاف جو ہے نہ ہو لیکن اس کے خلاف ہو جائے، کہیں اس قانون سے اس کو ترقی تو نہیں ملنے والی ہے، اگر اس کو ترقی ملنے والی ہے تو یہاں اسٹاپر لگانا ہے، اور اگر اسے ترقی نہیں ملنے والی ہے اور مجھے ترقی ملنے والی ہے تو ضرور اسے قبول کرنا ہے۔ تو یہ خواہشات نفسانی اور غضب نفسانی جو ہے انسان کو اس طرف وادار کرتا ہے کہ عدالت کے درجے سے گر جائے اور ظلم برپا کرتے۔ تو اس ظلم سے بچنے کے لیے اور عدالت کے درجے پر رہنے کے لیے ایسا ہو قانون بنانے والا جس کے ہاں نہ خواہشات نفسانی ہو نہ غضب ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ ایسا ہونا چاہیے کہ نہ خواہشات نفسانی ہو نہ غضب ہو، اور اس سے وہ مبرہ ہو، ماورہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جہاں خواہشات نفسانی نہیں ہوگی تو سطح بلند ہوگی، پھر وہ یہ نہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے موافق ہے کہ نہیں ہے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہوگا ان سب کے موافق ہے کہ نہیں ہے، ان سب کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اور جب نہیں ہوگا تو نہیں ہونے والا، یہ میرے برابر تو نہیں ہو جائے گا، پھر وہ یہ چاہے گا سب برابر ہیں کہ نہیں ہیں، سب کو برابر کرنے کا کون سا طریقہ ہوگا۔ تب معلوم ہو گیا کہ جہاں یہ چیز نہ پائی جاتی ہو وہ اگر قانون بنے اور وہ قانون تا آخر رہ جائے تو وہی بشریت کے فلاح کے لیے تمام طر پر تا کافی اور شافی ہے۔ بشریت فلاح پا جائے گی اسی کے ذریعے سے، بشرطے کی تا آخر باقی رہے۔ تو اب ایسا کوئی کائنات میں ہو، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ دو سے ایک ہے نفسیات، دوسرا مبرہ غضب سے، تیسرا مبرہ ہے خواہشات سے، اور چوتھی بات تو اب قانون جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا اور اس کے امر سے ہے، اور آپ کو پیروی کرنا ہے، آپ بنا نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ قوانین حیات بشری جو ہے اس کو بھی نبی کو بنانے کا حق نہیں ہے، نبی سے پیروی کروایا جا رہا ہے اور نبی سے امت تک پہنچوایا جا رہا ہے، اور اللہ کا یہ کھلا اعلان ہے آپ نہ بنا سکتے ہیں، اور نہ اس میں جب نہیں بنا سکتے ہیں تو کوئی عذر بھی لا کر کے کہ فلاں چیز جو ہے کم کرنے کے قابل ہے تو اسے میں کم کیے دیتا ہوں، اور فلاں چیز جو ہے بڑھا دینے کے قابل ہے تو میں اسے بڑھائے دیتا ہوں۔ تو نہ آپ قوانین میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ آپ قوانین میں گھٹا سکتے ہیں، صرف آپ کو جتنا دیا گیا ہے اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی لیے چونکہ اعتماد تھا خدا کو تو اسی لیے ان کو امین کہا گیا۔ توجہ رہے، میں دوسرے انداز سے آتا ہوں آپ کے سامنے، اب دوسرے انداز سے سمجھیے کہ جہاں پر مبرہ ہے نفس و نفسانیات سے، خواہشات نفسانی سے، غضب سے، جہاں مبرہ ہے اس نے تو ڈھالا قانون، تو اگر اتنا پاک و پاکیزہ قانون ڈھال کے خواہشات نفسانی والے کے ہاتھ میں دے دے تو وہ اسے اور بگاڑ دے گا، جہاں چاہے گا وہاں گھٹائے گا، جہاں چاہے گا وہاں بڑھائے گا۔ تو اب لازم ہو گیا کہ ایسا کوئی بنائے کہ جس کے اندر خواہشات نفسانی کا وہ جنبہ نہ ہو، غضب کا وہ جنبہ نہ ہو، اور وہ اس سے مبرہ اور پاکیزہ ہو، اور اسی کے ہاتھ میں یہ قانون دے۔ تو اب اس کی گارنٹی چاہیے کہ بنایا بھی ہے ایسا کہ نہیں۔ تو کل کی مجلس میں بیان کیا تھا نا، تو اب گارنٹی میں یہی ہے
کہ یہ بات ہی نہیں کرتا مگر وہی کرتا ہے جو میں کہتا ہوں. تو جب اس کے خواہشات نفسانی ہوتی تو اپنے سے کہتا، لیکن یہ اپنے سے بولتا ہی نہیں ہے بغیر میرے حکم کے، اور یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے مگر وہی جو میں کرتا ہوں وہی یہ کرتا ہے. تو اب اللہ نے اس رسول کی گارنٹی لے لی کہ میں نے اتنا عظیم قانون بنایا، پاکیزہ اور مجلل قانون، اور وہ اس کے ہاتھ میں دیا ہے جہاں خواہشات نہیں ہیں، اور خواہشات نہ غضب، اور اس کو حق بھی نہیں ہے کچھ گھٹانے بڑھانے کا. توجہ کیجئے، میں پھر سے توجہ دلا رہا ہوں آپ کو، اس کو صرف پیروی کرنے کا حق ہے. تو نبی پیرو ہے قانون خدا کا، قانون خدا کا بنانے والا نہیں ہے، قانون خدا کا گھٹانے اور بڑھانے والا نہیں ہے، پیرو ہے، سنانے والا ہے. وقت اور موقع پر سنائے گا، وقت اور موقع پر بتائے گا کہ اب یہ قانون آیا ہے، اب یہ قانون آیا ہے، خود سے گڑھتا نہیں ہے. تو آپ سوچو، جس نبی کے اتنا پاک و پاکیزہ بنانے کے بعد کہ وہاں بھی خواہشات نہیں ہے، مبرہ ہے، معصوم ہے، مگر پھر بھی اس کو حق نہیں دیا نہ گھٹانے نہ بڑھانے کا، تو خاطی بشر کو تو کوئی حق نہیں ہے نا. اللہ اکبر. تو خاطی بشر کو کوئی حق نہیں ہے نا. تو اب اگر خاطی بشر کوئی قانون کو کہے کہ یہ عہد پیغمبر میں تو حلال تھا لیکن اسے اب میں حرام کرتا ہوں، توجہ کریں آپ، تو مخالف رسول بھی ہے، مخالف خدا بھی ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ جہاں پر نبی بھی مجبور ہے کہ نبی کو بھی حق نہیں ہے، جو قانون دیا ہے اس قانون کو پہنچانا ہے. اب جہاں اس نے کہہ دیا ہے کہ اس کو اتنا بتانا ہے تو اتنا بتانا ہے، جہاں اس نے کہہ دیا ہے اس کو جب موقع آئے گا تو پھر زیادہ بتانا ہے تو زیادہ بتانا ہے، جہاں اس نے کہہ دیا کہ پہلے اسے بتانا ہے اسے پہلے بتانا ہے، جہاں اس نے کہہ دیا اسے آخر میں بتانا ہے تو آخر میں بتانا ہے. اب یہ پابند ہے، یہ نہیں کرے گا کہ یہ اپنے سے آخر والی چیز کو پہلے بتا دے اور پہلے والی چیز کو آخر میں بتائے. اب یہ ترتیب خدا کا پابند، یہ اپنی ترتیب کا پابند نہیں ہے. یعنی نبی کو اتنا بھی خواہش نہیں ہے اور اتنا بھی اختیار نہیں دیا گیا کہ ان کی خواہش کے مطابق، بس نبی کی خواہش وہی جو خواہش خدا، ترتیب وہی جو خدا کی، اختیار وہی جو خدا کا. لہذا جتنا دیا گیا اتنا ہی پہنچا سکتا ہے، اتنا ہی بنا سکتا ہے، اتنا ہی دکھا سکتا ہے، اتنا ہی بتا سکتا ہے. جہاں جہاں کہا گیا وہاں وہاں تک بتائے گا، جس جگہ پر روک دیا گیا وہاں رک جائے گا. اور وہی آپ کو بھی حکم ہے کہ جہاں جہاں اس نے کہا ہے اتنا ہی عمل میں لاؤ، جہاں روکا ہے اسی پہ رک جاؤ. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو اب حضرات یہ ہے مسئلہ، 2-4 منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو جانے والا ہے اور جلدی آپ کی زحمت ختم ہو جائے گی. اور یہ آئینہ فضائل میں مسئلہ حل ہونا ہے. وہ اس لیے کہ 2-4 لوگ فضائل سننے والے ہیں تو وہ اگر ساتھ دیں، وہ ابھی کہہ رہے تھے تاریخی ہو، تاریخی کے لیے تاریخی مجمع چاہیے. ایسے نہیں منہ سے جو آئے بول دیجئے آپ. میں بہت سی جگہوں پہ مجلس پڑھنے جاتا ہوں، میں پڑھتا نہیں ہوں. مجمع زیادہ ہونا دلیل نہیں ہوتا، سمجھدار دلیل ہے. تو وہاں پڑھایا جاتا ہے، وہ پڑھانے والے ہوتے ہیں، خود بخود مجبور ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، چیزوں کو نکالنے کے لیے. جہاں آپ ہر طرح سے کلیجہ نکال کے رکھ دیں، اس کے بعد بھی ٹھنڈے ہی کے ٹھنڈے، تو پھر آپ آخر کرے گا کہ آدمی آخر میں کہے میں چھوڑو ہٹاؤ، یہ کوئی سمجھ نہیں رہے ہیں، آگے بڑھو. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس کے طریقے اور ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ فضائل کے آئینے میں آ جائیے تو فضائل بھی ہو جائے، حقائق بھی ہو جائیں. یہ نہ سمجھیے خالی فضائل بیان ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں فضائل جب بیان ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ تو ایسا ہی ہے، تو ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ فضیلت کا بیان جو ہے
یہ حقائق پہ روشنی ڈالی جاتی ہے، مگر فضیلت کے ذریعے سے، بیان فضیلت کے ذریعے سے ہے کہ یہ فضیلت جو ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد حقائق آپ کے کلیجے تک پہنچایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس پر غور و فکر کر لیں اور سوچ سمجھ لیں، آئندہ سے اور معرفت پیدا کر لیں، اور ہم بھی معرفت پیدا کر لیں۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ تنہا آپ ہی کے لیے ہو رہا ہے، یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ بھی جو ہے معرفت پیدا ہی کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ جتنے ریہرسل ہوگا اتنا ہی قلب پر اثر پڑے گا، اور جتنا اثر پڑے گا اتنا ہی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو آپ ملاحظہ کریں کہ اب اتنے عظیم مرتبے پہ لا کے رکھ دیا، یہ قانون میں نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ نفسیات اور خواہشات نفسانی سے مبرہ ہے، جہاں خواہشات نفسانی سے مبرہ ہے وہیں پر ایسا انسان کسی کے اوپر ظلم تعدی نہیں کرے گا، کسی کے لیے ناانصافی نہیں سوچے گا، عدل ہی سوچے گا۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے، آپ تبھی تو نبی نے کہا کہ جب شعبان کے مہینے میں شب 15 کو 15 شعبان کی شب کو پیغمبر ہر بیوی کا ایک شب معین ہوتا تھا، 10 11 12 13 جتنی بھی تھیں اختلافات روایت، تو ہر شب ایک بیوی کا معین ہے۔ تب ایک بیوی کا شب آیا اور وہ شب 15 تھا۔ اب پیغمبر نکل کر کے چلے گئے جنت البقیع میں بجائے بیوی کے گھر جانے کے، اور جنت البقیع میں جا کے آپ نے دعا کرنا شروع کیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ آج انہوں نے میرا وقت کسی اور کو دے دیا، لہذا پہلے اس حجرے میں، پھر اس حجرے میں، پھر اس حجرے میں، پھر اس حجرے میں، ہر حجرے میں جاتی رہی مگر نبی نظر نہ آئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کسی حجرے میں نہیں، تو نظر اٹھائی جنت البقیع کی طرف گئیں۔ جب ادھر گئیں تو دیکھا نبی وہاں کھڑے ہیں، تو قریب پہنچیں اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ یہاں ہیں؟ تو نبی نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں یہاں ہیں، یہ تو تم دیکھ ہی رہی ہو کہ کہاں ہیں۔ اب اس کا کیا کہنا، مگر نبی نے جواب یہ دیا کہ کیا تم نے سوچا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے حق میں ظلم کرے گا؟ توجہ کیجئے آپ، بس معلوم ہو گیا کہ اعتقاد رسالت میں عصمت ضروری ہے، اور بہت سے ایسے تھے جو رسول کو معصوم نہیں سمجھتے تھے، جبکہ گھر ہی میں رہتے تھے اس کے بعد ہی معصوم نہیں سمجھتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو لازم ہے کہ معصوم جانے، مبرّ عن الخطا جانے، ظلم سے بری جانے، عدل سے پر جانے، ناانصاف نہ جانے۔ آپ سوچئے جو رسول ایک شب کے بدلے بھی ظلم نہ کر رہا ہو، وہ رسول جو خاتین ہو کیا کسی امتی کے ساتھ قیامت تک کے لیے ظلم کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا نا۔ تو اب ایسا معصوم کہ اس کے ہاں خواہشات نفسانی نہیں، غضب نہیں، اسی کے ہاتھ میں یہ قانون دیا گیا کہ آپ اس قانون کو پہنچائیے، اور یہ بھی کہیے وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے سوائے بلاغ پہنچانے کے۔ اسی بلاغ سے بلغ ہے، توجہ کریں اب بات پر، ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے سوائے بلاغ پہنچانے کے۔ تو جب تک نماز قانون ہے پہنچا دیا، روزہ قانون ہے پہنچا دیا، احکامات جتنے بھی ہیں نبی نے پہنچایا، بلاغ ہو رہا ہے۔ توجہ رہے آپ، یہ بلاغ ہے، پہنچا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں سوائے پہنچانے کے۔ گوشت کھانا حرام یا حلال کیا ہے؟ انہوں نے کہا جھٹکے کا تو حرام، اور اگر اس طرح سے ذبح کیا گیا ہو جیسے یہ میں قانون اللہ کے حکم سے بیان کر رہا ہوں تو حلال۔ تو اب یہ قانون بیان کیا اور جیسے ہی کہا آپ نے پہنچا دیا۔ اب نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کہتا ہوں،
نبی نے کہا جیسا اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب جتنے قانون نبی نے آج تک سنائے ہیں یہ سارے قانون اللہ کے بنائے اور بتائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے بنائے اور بتائے ہوئے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اب یہاں پر نبی کی شمولیت نہیں ہے۔ یہ ایک مقدمہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ انشاءاللہ کام آنے والا ہے۔ اب جب منزل اس کی آ جائے کہ نبی سے اللہ یہ کہے کہ اب آپ کا کام تمام، آپ نے تو کام کر دیا، اب آپ میری طرف آئیے، تو اب نبی جب چاہنے لگے تو لازم ہے نا کہ کوئی ایسا ہی ہو، توجہ کریے آپ، کہ جس کی زندگی اتنا زیادہ پاکیزہ ہو کہ یہ نفسیات خواہشات نفسانیت سے مبرہ ہو، غضب سے مبرہ ہو، کسی بھی طریقے کی اس کے اندر کیفیت نہ پائی جاتی ہو۔ تو جیسے نبی کی ضمانت لی گئی ویسے ہی اس کی بھی ضمانت لی جائے۔ تو اب اس کے ضمانت کے لیے کہاں سے ہو؟ تو ظاہر کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، اگر ایک وقت، ایک گھنٹہ، ایک سیکنڈ، 2 لمحے، 4 لمحے آپ کو تجربے کرا کے بتا دیا جائے تو ادھر آیا ادھر چلا گیا۔ اللہ نے جتنا اس مسئلے میں اہتمام برتا کہ اول روز سے لے کے آخر دم تک پیغمبر کے ایک ایک چیز کا مشاہدہ کرواتا رہا کہ دیکھو اس کے نفسیات اور جتنے مومنین ہیں اور جتنے انسان ہیں ان سے ماورا اور بلند ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر وہ نفسیات بلند ہیں تو اب سمجھو کہ ہم نے اس کو بھیجا ہے، نبی کے بعد اب اسی کے ہاتھوں میں قرآن رکھنے والا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسا چاہیے کہ اس کی نفسیات اعلیٰ ہوں اور بلند ہوں۔ تو کیسے پتا چلے کہ نفسیات اعلیٰ اور بلند ہیں؟ خواہشات نفسانی نہیں رکھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھے مگر حکم ہے کہ سو جا۔ توجہ کیجئے آپ، اب اپنی خواہشات نہیں چلے گی، اب سونا ہی سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس ذات کے قبضے میں یہ بھی نہیں ہے کہ جب چاہے سوئے جب چاہے اٹھ جائے، وہ اتنا پابند ہے کہ حکم سونے کا آیا تو سو بھی گیا اور حکم اٹھنے کا آیا تو اٹھ بھی گیا۔ اب اس سے زیادہ کون محترم ملے گا؟ ایسے نفس کی پہچان کو بتایا کہ اگر بستر پہ آیا تو نفس خدا بن گیا، اور اگر میدان میں آیا مباہلہ کے تو نفس رسول بن گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لہذا ایسا قوی چاہیے، اس طرح کا بلند نفس چاہیے۔ کردار کی ضمانت ایسی ہے کہ یہ ایک دو چیز نہیں ہے کہ ایک فعل، ایک عمل، اس کی ایک ضمانت لے لی، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ یہ تو اتنے بلند ہیں کہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ تطہیر نے پکارا کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ کسی قسم کا نقص آنے ہی نہیں پائے گا، کہ اس لیے کہ نقص رس ہے اور رس کو اس سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو اب اتنا پاکیزہ جب آ گیا تو ما علینا الا البلاغ۔ 63 سال اللہ یہ دکھاتا رہا، تجربہ کرواتا رہا اور نبی پہنچاتا رہا۔ اب اس کے بعد یہاں تک تو بلاغ، اس کے بعد پھر نبی کو حکم آ گیا کہ اب سب پہنچا دیا تو اکٹھا بلغ، اس کو بھی پہنچا دے کہ تیرے بعد کس ہاتھ میں قرآن رہے گا۔ توجہ کرو میری بات پر کہ تیرے بعد قرآن کس ہاتھ میں رہے گا۔ تو اب نبی کو حکم آیا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف حکم دیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اب نبی پہنچانے آئے تو اب میں نے بتایا نا کہ کس ہاتھ میں قرآن ہے، تو اب نبی نے علی کو اٹھایا، علی کو اٹھایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میرا سوال یہی ہے، قانون و دستور تو قرآن میں تھا، تو اب نبی اور کہہ بھی جائیں گے کہ میں چھوڑ رہا ہوں دو، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ تو اب میں نبی سے کہوں یا رسول اللہ، جب علی کو اٹھا رہے تو ایک ہاتھ میں قرآن لے لیجئے، ایک ہاتھ میں علی کو لے لیجئے، بتائیے یہ اہل بیت یہ قرآن؟ ارے اللہ سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ نے جو حکم دیا تو نبی نے قرآن دیا ہی نہیں ہاتھ میں، علی ہی علی دکھا رہے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوگا بتا یہ رہے ہیں کہ جو قرآن ہے وہی علی ہے، جو علی ہے وہی قرآن ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب جو کچھ ہے وہ یہی ہے ذات۔ میں نے جو لفظ آپ کے سامنے استعمال کیا اس کی ضمانت ہے کہ جو قرآن ہے وہی علی ہے، جو علی ہے وہی قرآن ہے، فرق نہیں کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نہیں اٹھایا، علی کو اٹھا کے دکھایا۔ اب یہ ہے قیامت تک کے لیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین میں وہ اصحاب جو عہد پیغمبر میں تھے اور خوارج کی شکل میں خارجی ہوئے، اور وہ کہ جب معاویہ نے قرآن کی جگہ پر جزدان میں اینٹوں کو ٹانگ کے کہا کہ یہ قرآن ہمارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کن ہے، اور وہ دھوکہ کھائے اور انہوں نے سوچا کہ یہ قرآن ہے، تو بڑھے کہ یا علی اب جنگ نہیں ہوگی، اب قرآن فیصلہ کرے گا۔ تو مولا نے ایک فقرہ کہا کہ ارے تمہارا ناس ہو، وہاں قرآن کہاں؟ وہاں تو قرآن تھا بھی نہیں حقیقت میں، لیکن یہ جملہ ثبت ہے کہ آپ نے کہا ادھر قرآن نہیں ہے، قرآن یہاں ہے۔ ارے اللہ، پہچانوا بھی رہے کہ کیا غدیر بھول گئے، کیا نبی نے پہچانوایا پھر بھی تم بھول گئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ادھر قرآن کہاں ہے؟ ادھر قرآن ہے۔ اس کے باوجود ان کے سمجھ نہیں آئی کہ کدھر قرآن ہے، اور پھر وہ نکل گئے۔ جیسے ہی نکلے وہیں سے خارجی ہو گئے۔ خوارج مشہور ہیں، آج ہر مسلمان جو ہے وہ اپنانے کو تیار نہیں، کہتا ہے نہیں خارجیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کتنا جلدی بول دیتا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، ناسبی سے صرف پڑھے لکھے کہتے ہیں کہ میرا تعلق نہیں، لیکن جو بنام علم اپنے کو عالم سمجھتے ہیں وہ بھی ناسبی سے بھاگتے نہیں ہیں۔ درحالے کہ ناسبی خوارج سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس لیے کہ ناسبی بغض اہل بیت رکھتا ہے۔ جو بغض اہل بیت رکھے وہ ناسبی ہے، اور اسی لیے حدیث ہے پیغمبر کی کہ الا ومن ناسب علی علی الخلافہ، جو خلافت میں علی سے جنگ کرے، مناسبت کرے، وہ جو ہے ناسبی ہے۔ اور اس کے بعد جب زمانے گزر گئے تو چھٹے امام سے پوچھا مولا کیسے پہچانے کہ یہ ناسبی ہے؟ اس لیے کہ سبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، ہمیں محبت ہے اہل بیت سے، ہمیں پیار ہے اہل بیت سے، تو آپ سبھی دعوت کرتے ہیں۔ جب دعویٰ کرتے ہیں تو آپ چیر کے تو دیکھیں گے نہیں، تو کیسے پہچانے کہ یہ بغض اہل بیت رکھتا ہے؟ کیسے جانیں؟ تو آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اللہ نے ہمیں اتنا بلند بنایا ہے کہ ہماری بلندی کی وجہ سے یہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ توجہ کیجئے الفاظ پہ، اللہ نے ہمیں اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ ہماری پاکیزگی کی وجہ سے یہ کسی قسم کا دھبا ہمارے کردار پہ ڈال ہی نہیں سکتے، لہذا ہم تک ان کی پہنچ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے چاہنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چھٹے امام نے کہ جہاں جہاں دیکھو کہ ہمارے چاہنے والے سے بغض رکھتا ہے اسے ناسبی سمجھنا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دادا یہ خارجی اور ناسبی دو فرقے آ گئے۔ ناسبی وہ ہے جو سرے سے علی کا انکار کر رہا ہے اور معاویہ کو خلیفہ مان رہا ہے، یزید کو خلیفہ مان رہا ہے، اور خارجی وہ ہے کہ جو حضرت علی کے ساتھ تھا، جنگ میں معاویہ کے مخالف جنگ کر رہا تھا، لیکن اس کی اس چال سے دھوکہ دیا، دھوکے میں آ گیا، اور جب دھوکے میں آیا تو مولا نے پھر بھی چاہا کہ راستے پہ آ جاؤ، مگر بھول گئے، وہ سب بھلا بیٹھے۔ کتنی مرتبہ حضرت عمار، کتنی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس بار بار گئے اور جا کے سمجھانے کی کوشش کی، مگر نہیں مانا۔ پھر مولا نے سمجھایا مگر نہیں مانا۔
یہاں تک دشمنی پیدا کر لی کہ جو اصحاب کوفے میں رہتے تھے یہ کوفے کے باہر جا کے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو جب وہ ادھر سے نکل کے جائیں سامان لینے کے لیے تو ان کو قتل کریں، ان کو لوٹ لیتے تھے، غارت غری کرتے تھے۔ اور مولا علی جنگ صفین کے لیے دوبارہ جنگ صفین کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن جب یہ حال دیکھا کہ ایک صحابی تھے ابن خباب، ان کی بہو جو کہ پریگننٹ تھیں، حاملہ تھیں اور مریض تھیں، ان کو لے کے وہ گدھے پہ جا رہے تھے، ان لوگوں نے ان کو ذبح کر دیا میں ان کے بچے کے۔ جب اتنا بڑا ظلم ہوا تب امیر المومنین نے تکبیر بلند کی اور آپ نے فرمایا اب صفین سے پہلے نہروان کی جنگ ہوگی، اور نہروان کی جنگ ہوئی، اور اس میں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس میں سے بس 9 یا 12 لوگ بچیں گے، باقی سب مارے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کو ایک بات سن کر کے بہت حیرت ہوگی، معرفت حجت بہت لازم ہے، یہی تو پہچانوا رہے ہیں نبی کہ یہی ایک جو ہے وہ خالص ایسا ہے کہ جہاں نفس و نفسانیات و خواہشات نہیں ہیں، تمہاری ضروریات کا حل ہمارے یعنی خدا کے دیے ہوئے نسخوں سے پیش کرے گا، اس کو پہچانو، اس کو پہچاننا بہت لازم ہے، امام کو پہچاننا بہت لازم ہے۔ اپنے زمانے کے امام کو اگر نہیں پہچانا تو جہالت کی موت مرے گا۔ اب وہ چاہے جتنا قرآن پڑھتا ہو، چاہے جتنی نمازیں پڑھتا ہو، چاہے جتنے روزے رکھتا ہو، چاہے اتنے حج زیارت کرتا ہو، لیکن اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو اس کے کچھ بھی نہیں، جہنمی ہے۔ اچھا، خارجی کو سبھی کہتے ہیں جہنمی ہے، اب یہ ذہن میں رہے آپ کے۔ جناب کمیل ابن زیاد مولا کے صحابی تھے، مولا امیر المومنین کوفے میں رات میں شب کی تاریکی میں ایک محلے سے گزر رہے ہیں اور کمیل ابن زیاد پیچھے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص رو رو کے قرآن پڑھ رہا ہے، کیا قرات کر رہا ہے، اور یہی قرات کے جملے بھی ہیں، اتفاق سے آیت بھی ایسے ہی تھی جس کو بار بار پڑھ رہا ہے، اور کہے جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو رات کی تاریکی میں آنا اللیل، رات کے حصے میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہی مومن ہیں۔ اسے پڑھ رہا ہے بار بار اور رو رہا ہے۔ مولا بھی آگے بڑھنے لگے، کمیل ٹھہر گئے۔ آپ نے کمیل سے کہا آگے بڑھ جاؤ، یہ جہنمی ہے۔ کمیل کے دماغ جو ہے وہ ہو گئے کہ یہ اتنا بڑا عابد، یہ گریہ کر رہا ہے خدا پر، یہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے کہا وقت آئے گا تو جان لو گے۔ اب وہ وقت آیا جب جنگ نہروان میں سارے قتل کیے گئے، اور قتل کرنے کے بعد مولا نے کہا تھا 9 یا 12 بچیں گے، باقی سب قتل کیے جائیں گے، تو اب میت گنی جانے لگی۔ تو امیر المومنین نے تلوار کے نوک سے ایک ایک میت کو کہا کہ گنو، شمار کرو کہ پورے ہوئے 4000 کے قریب کہ نہیں ہوئے، میری بات سچ نکلی کہ نہیں نکلی۔ وہاں جیسے ہی تلوار سے ہلاتے ہول دیتے چلے گئے، جب اس کی جگہ پہ پہنچے تو حضرت نے یوں ہول دے کے بتایا، اما الذی، کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جو رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ ارے اللہ پہچانو۔ تو معلوم ہو گیا نا کہ اگر حجت خدا کو نہیں پہچانا، جسے رسول نے حجت قرار دیا ہے، تو اس کی نہ نماز کا کوئی فائدہ ہے نہ روزہ کا کوئی فائدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ غور و فکر کیجئے، کوئی ضروری تھوڑی نہیں کہ میری بات مان لیجئے، آپ جائیے فکر کیجئے، غور کیجئے، قرآن ہے، حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ اہل سنت نے یہ بھی حدیث نقل کی ہے کہ من لم یعرف خلیفۃ زمانہ، جو اپنے خلیفہ کو نہ پہچانے اپنے زمانے کے، وہ بھی جہالت کی موت مرا۔ تو یہ بھی صحیح ہے، جو اپنے زمانے کے خلیفہ کو نہ پہچانے، جس کو نبی نے ذوالعشیرہ ہی میں کہا ہے کہ میرا وہ خلیفہ ہوگا جو میری مدد کرے گا۔ تو سب خلیفہ تو اب بنیں گے بعد میں،
لیکن علی کی خلافت تو ذوالفضیلہ سے ہی اعلان ہو گئی ہے. تب اتنا زیادہ لمبے سے چلا رہا ہے معاملہ. تو آپ دیکھیے ہر جگہ پر ذوالعشیرہ اول دعوت ہے، وہاں سے شروع ہوئی اور وہیں سے یہ اعلان ہو گیا کہ جو قرآن ضابطۂ رسول، جو ضابطۂ حیات رسول کے ہاتھوں میں اللہ رکھے گا اس کا ذمہ دار یہی ذات بنائی جائے گی. اسی لیے دشمنیاں بڑھ گئیں، اسی لیے حسد ہو گیا، اسی لیے جلن ہو گئی. 13 افراد نے اس بات کی قسم کھائی کہ علی کی ولایت کا اعلان اگر کریں گے تو نہیں مانیں گے، اور انہی 13 افراد نے اس جگہ پر گھاٹی کے پیچھے پیغمبر پہ حملہ کیا تھا. اور جیسے ہی وہ بجلی چمکی تو ان کے چہرے نظر آئے. اسی وقت پیغمبر نے سب کے نام بھی بتا دیے حذیفہ کو. اب یہ کہ ایک دوسرے سے یہ کہ پیغمبر نے کہا جو تھے سب منافقین تھے. اب اس کے بعد جن کو شک تھا کہ کیا میں دکھ گیا، وہ پوچھتے بھی پھرتے تھے حذیفہ سے میرا بھی نام تھا کہ نہیں تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ ہے منافقت، لیکن ابھی بھی روشن نہیں ہے. اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس سے تو سمجھ میں آیا نا کہ عہد رسول میں بھی ابھی تمام مومنین کے اوپر روشن نہیں ہے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. تبھی تو رہ گیا نا. وہ نام تو ان کو پتا ہے لیکن یہ سب کو تو نہیں معلوم ہے. تو اب ضرورت ہے نا کہ منافق اور مومن کو جدا کر دیا جائے. توجہ کریں آپ. اور قرآن نے اس بات کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور قرآن نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم تمہارے درمیان جو منافق ہے اسے اور جو مومن ہے جدا کر کے رہیں گے. تو اب یہ جدائیگی کیسے پیدا ہو؟ اور یہاں تک کہ جب آخر میں جس کے ذمہ تھا وہ آخری دور میں آیا تب بھی لوگوں نے ملا دیا اور اس عہد میں بھی لا کے کھڑا کر دیا کہ اب منافق اور مومن سمجھ میں نہ آئے. خوارج بن گئے، لیکن جن کی وجہ سے خوارج بنے تھے وہ منافقین مولا علی کی طرف رہ گئے. آپ توجہ کیجئے، تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے. وہی شمر، وہی ابن قیس، وہی افراد، وہی اشعث جو منافق ترین فرد تھا وہ ادھر ہی رہ گیا، خوارج کے ساتھ نہیں گیا. اتنے بڑے چالاک تھے، ایسے اسپائی تھے جو آپ کے آج کل تجربے میں آ رہا ہے. تو اس طرح سے معاویہ کے اسپائی مولا علی کے فوج میں رہ گئے. تو اب یہ پتا چل جائے اور یہی سو کالڈ شیعہ کہلائیں گے، یہی کوفے کے ہیں، یہی حسین کے قاتل بنیں گے. تو سب سے بڑا فیصلہ امام حسین نے جو کربلا میں کیا ہے وہ یہی کیا کہ دنیا پہچان لے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. آپ ڈھونڈ لیجئے، اب یہیں سے اندازہ ہو جائے گا. کربلا صرف اس لیے واقع ہوئی کہ منافق کی پہچان ہو جائے اور مومن کی ہو جائے. یہ بہت بڑا معرکہ ہے اور بہت بڑی چیز تھی جس کے لیے امام نے اپنے خون کی بازی لگا دی. یہ مسلمان بے ہوش ہو گیا تو اس کو بہرحال چھیٹا دے کے ہوش لانا ہے. امام نے بجائے پانی کے اپنے خون کا چھیٹا دیا کہ یہ بے ہوش میں آ جائیں، اور چونکہ اپنے خون سے چھیٹا دیا تو اب یہ قیامت تک پہچان باقی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. عزیزو، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے میں یہاں تک آ گیا. اور آپ اس بات کو سمجھ لیں اور غور کر لیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو منطق اختیار کی ہے وہ روشن طریقے سے اور اس لیے واضح کر دیا جان فدا ہو جائے ان لوگوں پر جو واقعی مومن تھے. انہوں نے اس وقت بھی جب امام نے چراغ گل کر دیا اور کہا چلے جاؤ تو نہ جا کے بتایا کہ ہم واقعی مومن ہیں، ورنہ اگر چلے گئے ہوتے بلو کی اجازت امام سے گئے ہیں لیکن آج دنیا ان کو بھی مکس کر دیتی. لہذا انہوں نے بہت زرنگی کا کام کیا، بہت چالاکی کا کام کیا کہ اپنے حقائق کو چھپایا نہیں. ان کا جو بھی ہے دیکھ لیں گے. ان میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جو رسول کے خاص جانشین امیر المومنین کا
جنگ جمل میں دشمن تھا، مقابلے میں آیا تھا، اور جنگ صفین میں بے طرف تھا. اس کا نام ہے زہیر ابن قین. آپ سوچیے اور غور کیجئے. لیکن میدان کربلا میں جب امام نے چراغ بجھا کے کہا کہ چلے جاؤ، تو یہی شخص ہے کہتا ہے میرے آقا اور مولا، اگر آپ یہ جان لیجئے کہ اگر خدا ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ کر کے اور جلا کے خاکستر کر دیا جائے، اور اگر خدا پھر سے روح ڈالے اور ہمارے جسم ویسے ہی ہو جائیں، تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہیں. آپ سوچئے اتنا عظیم انسان ہے. عزیزوں پھر بھی مرد ہے. مرد میں سختی پائی جاتی ہے، صلابت پائی جاتی ہے، استقامت پائی جاتی ہے. مرد کے اندر قوت فکر جو ہے اس قدر ہے کہ مشوش دیر میں ہوتا ہے. تو مرد ہے، فیصلہ کر لیا تو موجود ہے. لیکن عورتیں بھی ایسے ہی تھیں. لکھا ہے روایت میں کہ جب امام نے امتحان تمام کر دیا تو سب اپنے اپنے خیمے میں گئے. جب زہیر اپنے خیمے میں گیا تو اپنی بیوی سے کہا جا تجھے آزاد کرتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں، اس لیے کہ اب میں کہیں اور جانے والا ہوں. اب تو جا کوفے جا، ساری دولت تیری ہے، سارا مال تیرے لیے ہے. بیوی نے کہا مسکرا کے یہ تو بتا کہ امام کہہ کیا رہے تھے. میں نے پوری تقریر امام کی سنی ہے، پورا خطبہ سنا ہے، مگر ایک لفظ نہیں سن پائی. وہ بتا دے کہ کیا کہہ رہے تھے جو میں سن نہ پائی. کہا کیوں نہیں سن پائی؟ کہا اس لیے کہ تم لوگ بڑی زور و شور سے رونے لگے تھے، تو تمہاری آوازیں جو بلند ہوئی تو ہم نہ سن سکے. تو وہ فقرہ بتا امام کیا کہہ رہے تھے. کہا تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ چلی جا، تجھے میں نے آزاد کیا، دولت دیا. یہ ہے ایمان عورت کا، اور یہ ہے اس کی صلابت، اور یہ اس کی قوت اور قوت فکر. اپنے کو کیسے پاکیزہ رکھا اس نے کہا یہ فقرہ بتا کیا کہا تھا. کہا تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ چلی جا. کہا نہیں، جب تک تو بتائے گا نہیں زہیر، اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کروں گی. پہلے بتا دے کہ کیا کہا. کہا سن، حسین کہہ رہے تھے کہ میرے بعد سارے لوگ جب شہید ہو جائیں گے تو میں بھی شہید کر دیا جاؤں گا، تو میرے بعد خیمے میں آگ لگے گی، زینب کے سر سے ردا چھنے گی، ان کے رسن بندھے گی، ان کو کشا کشا پھرایا جائے گا، ان کو تازیانے مارے جائیں گے. اس لیے کہہ رہا چلی جا. لگا واضح ہے تو اپنی جان قربان کر کے رسول کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے میں چلی جاؤں تو میں سیدہ کو منہ کیا دکھاؤں گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو یہ قوت تھی عورت کی کہ یہ عورت نے اپنے ایمان کو بچایا. آپ سوچیں جب زہیر کی بیوی میں اتنی صلابت ہو تو سوچو زینب ام کلثوم کا کیا حال ہوگا. آپ سوچو رباب اور ام کلثوم کا کیا حال ہوگا، رباب اور لیلا کا کیا حال ہوگا، ام فروا کا کیا حال ہوگا. یہی وجہ ہے کہ عزیزو روایت میں ہے کہ بعد از حسین جب چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے تو مائیں کہتی تھی چپ ہو جاؤ، یہ مصیبت برداشت کر لو، بی بی سیدہ دیکھ رہی ہیں. ارے زیادہ نہ رو، نہیں بی بی زینب کے دل پہ اثر ہوگا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو یہ قافلہ رواں دواں ہے، اور یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا دیا گیا. جب کوفہ لایا گیا تو ایک عورت عبادت میں مشغول ہے. صبح جو ہے وہ دن چڑھ گیا ہے، چاش کا وقت ہو گیا ہے، عبادت میں مشغول ہے، اور اس عبادت میں اس کے کان میں آواز ٹکرائی کہ کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں. لگتا ہے بہت بڑا مجمع ہے، کوئی خاص بات ہو گئی. عبادت خانے سے اٹھ کر کے بالا خانے پہ گئی اور وہاں سے منظر کو دیکھنا شروع کیا کہ مجمع سیل کی طرح دوڑ رہا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ اسیر ہیں جو لائے جا رہے ہیں. دیکھا کہ سرائے شہداء ہیں جو نوکے نیزہ پر ہیں، اور بیویاں ہیں ننگی پیٹ اونٹوں پر، اور پیچھے ایک شیر ہے جسے جکڑا گیا ہے زنجیروں میں اور کھینچ کے لایا جا رہا ہے.
عزیزو یہ دیکھ کے بیوی گھبرا گئی، نہ دیکھتی رہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کہ یہ ہیں کون سے لوگ، کیا غیر مسلمان ہیں یا مسلمان ہیں، یہ کیسے لائے گئے، کیوں لائے گئے؟ روایت اور مقتل میں ہے کہ جب یہ قافلہ بالکل بالا خانے سے قریب ہوا تو زینب کے آغوش میں، جن کا کمر جن کی خمیدہ ہے، ان کے آغوش میں ایک بچی بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، کہہ رہی ہے التش مجھے پانی چاہیے، عزیزو کوئی پانی پلا دے۔ تو بی بی دوڑی گئی، ایک کاسا میں آب لے آئی اور لا کر کے سکینہ کے ہاتھ میں جیسے ہی دیا، زینب نے کہا خدا خیر دے تجھے، تو نے اس بچی یتیم کو چاہا کہ پلا دے۔ بس جیسے ہی کہا اس نے کہا بی بی آپ کے لب و لہجہ سے یہ لگتا ہے کہ آپ حجاز سے لائی گئی ہیں، اس لیے کہ یہ حجاز ہی کا لب و لہجہ ہے۔ تو کہا ہاں تو پھر کیا مطلب ہے تیرا؟ کہا تو آپ مسلمان ہیں، آپ نے سر جھکایا، یقیناً مسلمان ہیں۔ کہا آپ کی لب و لہجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے خاندان سے ہیں۔ بی بی نے سر جھکا کے کہا ٹھیک ہے، تیرے خیال میں کون سا خاندان ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بی بی آپ تو مجھے بنت شاہ ولایت نظر آ رہی ہیں، آپ تو علی کے فرزندوں میں سے ہیں، مجھے کچھ اس طرح کے انداز نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی دیکھا ہے آپ کو۔ زینب نے اپنے بال ہٹائے، کہا معظمہ کنیز خدا تو نے سچ کہا، میں زینب ہوں، علی کی بیٹی، وہ حسین کا سر ہے۔ ارے فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، لوٹ لیا گیا، ظالمین تماچے مار رہے ہیں اور تازیانے لگا رہے ہیں، ہم کو بازار سے گزار رہے ہیں۔ کہا بی بی آپ کے سر پہ ردا نہیں ہے، میں ردا لاتی ہوں، اور دوڑ کے گئی چادریں لے کے آئی اور بی بی کو دیا۔ عزیز و مقتل میں ہے زینب نے جب اپنے سر پہ چادر ڈالی، ایک ایک بیویوں کو دیا کہ چادر ڈالو، تو جیسے ہی چادر ڈالا شمر نے نیزہ اٹھایا، اس نیزے سے چادروں کو چھینا اور بیویوں کو نیزہ چھپایا۔ ارے رسول زادیاں بھرے مجمع عام میں کوئی نہیں جو مددگار ہو۔ زین العابدین فنظر یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ زینب نے اس سر کی طرف خطاب کیا جو عباس کا سر تھا، اے بھیا ارے دیکھ رہے ہو بہن کا حال کہ ظالمین کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں، اے عباس اٹھو اور اٹھ کر کے آؤ اپنی بہن کی حفاظت فرماؤ۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا منقلبون، الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، بالغ گناہان کبیرہ والصغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، بار الہا اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بار الہا عزاداری کو قائم و دائم رکھ، تمام مرحومین جو آل محمد سے ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، بار الہا تمام دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین یا حسین۔